کو اس طرح منور کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ غلام مصطفیٰ اس کے مصطفیٰ کے نغمے آلاپ رہا ہے، تب سے خطاب دے رہا ہو عظیم داعی انقلاب بانی مصطفی تحریک حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب کو گجرانوالہ کی سرزمین سے تشریف لائے۔ تمام احباب نعرے کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید جناب علامہ مولانا پروفیسر صاحبزادہ محمد ثاقب رضا مصطفی۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صدق مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت علماء و مشائخ، حضرات سامعین، بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب سیدہ مجدو، آج کی یہ منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ میرے رب کا وعدہ یہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا، ابدی اور سرمدی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ دھرتی پہ چلتے پھرتے ہیں لیکن مردہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تہے مزار جا کر کے بھی زندہ ہیں۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے پھر ان کا نشان تک مٹ گیا، زمانے کو ان کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے، مٹ گیا مشتاق دل سے یاد نقش یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ان کی قبریں پرانی ہوئی ہیں۔ ان کی یادوں کا چراغاں اسی طرح ہے جس سے اہل دل اپنے مشام جاں کو معطر کرتے ہیں۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد میں اور آپ عقیدتوں کے کشکول لیے اس درگاہ نور پہ حاضر ہیں اور اپنے لیے سعادت مندی سمجھ رہے ہیں۔ یہ رب کے وعدے کی تکمیل ہے جو ہو رہی ہے۔ فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ کسی عنوان سے کچھ کہوں تو وقت اس قدر سمٹ گیا ہے کہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مجھ سے قبل جس عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی اور وقت کا جو تقاضا ہے ہم سے، اس پر دو ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کا مزاج یہ ہے کہ اس میں اسلام صوفیاء نے پھیلایا ہے۔ صرف جو سادات ہیں ان کو آپ نکال دیں، باقی جتنے لوگ بھی ہیں کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا شجرہ نسب دیکھیں تو 7ویں 8ویں پشت میں یا منگل سنگھ آئے گا یا لال بچن آئے گا، تو یہ صوفیات ہے جو یہاں آ کر کے اسلام کا چراغاں کرتے ہیں، اور ان کی نگاہ کی نیاست سے بر صغیر پاک و ہند میں اجالے ہوتے ہیں اور لوگ اسلام کے دامن محبت میں آ کر کے پناہ لیتے ہیں۔ ہمارے خمیر کے اندر بزرگوں کی محبت ہے، اور جو چیزیں خمیر میں شامل ہوں ان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں
बुजुर्गों के आस्ताने नूर से लोगों को दूर करने के लिए तहरीकें चल रही हैं, जद्दोजहद हो रही है। इस कदर लिटरेचर छप रहा है कि यहां आने का कोई फायदा नहीं और कुछ नहीं मिलता, और लोग समझते हैं कि हमने साल में इतना काम किया तो अब बाबा फरीद के उर्स की रौनक कम हो जाएगी। लेकिन जब वो मौसम नूर आता है तो हुजूमे आशिकां और ज्यादा होता है। इकबाल ने कहा था, मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। दूसरी बात यह कि बर्रे सगीर में इस्लाम आया था तो इन बुजुर्गाने दीन के जरिए से आया, तो अब इस इस्लाम को बचाना है तो वो भी बुजुर्गाने दीन ने ही बचाना है। बुजुर्गाने दीन अपने महदूद वसाइल के साथ एक खूबसूरत इनकलाब बपा करके आज कब्रों में आसूदा है। आज उनके जानशीन अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो वसाइल अब आस्थानों के पास मौजूद हैं, जो अफराद की कसरत इनके पास मौजूद है और जिस कदर ये लोग मुअस्सर हैं, अपनी जिम्मेदारियों से अगर ये ओहदा बरा ना हुए तो तारीख का जो जबर है वो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज हम कहते हैं कि एक कहता है मेरा 40 लाख मुरीदीन हैं, एक शख्स बोलता है कि ये सारा इलाका मेरे हल्का इरादत में शामिल है। अगर इनकी तादाद गिने तो करोड़ों में चली जाती है और शैतान नंगा नाच रहा है। हमारे बुजुर्गान दीन ने कुलूब को बदला और फिर उन्होंने वो फक्र भी नहीं सिखाया जो जुल्म के खिलाफ उठकर खड़ा होने की हिम्मत न रखता हो। हजरत दाता साहब कश्फुल माजूद में लिखते हैं कि हजरत इमाम अबू इसहाक अस्फराइनी अलैहि रहमा किसी जंगल में गए तो वहां देखा कि कुछ लोग घास खा के अपना पेट भर रहे थे और जिक्र फिक्र कर रहे थे। तो आप गुस्से में आ गए और फरमाया, आकिदतुल हशीश हा हुना अंतुम व उम्मत मुहम्मद फिल फितन, तुम यहां घास खाते फिरते हो और मुस्तफा करीम की उम्मत फितने में। इस्लाम ने हमें जिस फक्र का तखय्युल और तसव्वुर दिया है वो जिंदा फक्र है। हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला अलिया चिश्तिया के बादशाह हैं। जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले में वहां से चले तो उस जमाने के बहुत सारे पीरान ने उज़्ज़ाम को और उलमा को अपने जलो में लेके चले। तो जमाने के पीर साहब थे, उनको पैगाम भेजा। उन्होंने आगे से कहा कि पीर साहब हम फकीर लोग होते हैं, हमें इन चीजों से क्या गरज। तो पीर साहब का जवाब रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपने फरमाया था, ये पीरी मुरीदी नहीं हुई, ये तो बेगैरती हुई। गरीब का घर उजड़ रहा हो, बेवा के सर से चादर उतर रही हो, नबी का दीन पामाल किया जा रहा हो और एक आदमी हुजरे में बैठ के कहे कि मैं फकीर होता हूं, वो बेगैरत तो हो सकता है, फकीर नहीं हो सकता। इकबाल ने जो फकीरी का तसव्वुर पेश किया है उसमें हुजराए फातिमा के सज्जादा नशीन को पेश किया है। फकरे उरियां गर्मिये बदरो हुनैन, फकरे उरियां बांगे तकबीरे हुसैन, फकरे कुरां एहतसाबे हस्तो बूद, नए रबाबो मस्तियो रक्सो सरूद। इकबाल कहता है कि जो वाजे फक्र है और फक्र हिजाजी जो है वो बदरो हुनैन की गर्मी का नाम है और करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली के किरदार का नाम। हजरत इमाम हुसैन ने उन हालात में अपने 72 अफराद को मैदान में ला खड़ा किया और उस वक्त के जबर के खिलाफ जिस कुव्वत और बांगन के साथ खड़े हुए, ये किसी से मख्फी नहीं है। आज भी कुछ लोग बात करते हैं तो हजरत इमाम हुसैन का एक जुमला इस हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मकाम बैज़ा पे हजरत इमाम हुसैन से कहा गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर पहुंच चुकी है और कूफे वालों की बेवफाई निखर के सामने आ गई। जमीनी हकायक का इदराक रखने वालों ने कहा कि अब रुख तब्दील किया जाए सफर का तो बेहतर होगा, क्योंकि 22,000 का लश्कर आगे जो है वो मुंतजिर है। तो हजरत इमाम हुसैन जो जवाब दिया था वो सुनने के काबिल है और यही पैगाम है करबला का। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, लोगों जो तुम मुझे बता रहे हो ये मेरे इल्म में, आगे क्या पेश आने वाला है ये भी अच्छी तरह जानता हूं। मैं कलील अफराद के साथ हूं
اور میرے ساتھ بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، اس بات کا بھی مجھے علم ہے، لیکن اس کے باوجود میں آگے کیوں بڑھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ جب مہاتما گاندھی نے برطانوی سامراج کو للکارا ہے تو ادھر قائد اعظم کے جھنڈے تلے لوگ جمع ہو رہے تھے اور علامہ اقبال ذہن سازی کر رہے تھے، تو مہاتما گاندھی نے لوگوں کو کہا کہ ہم برطانوی سامراج سے ٹکرانے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مٹھی بھر جماعت ایک ایسی حکومت سے ٹکرانے جا رہی ہے جس کی سلطنت کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، یہ تو دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے۔ تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا یہ سب باتیں درست، لیکن میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے، تو جبر کے خلاف جب بھی کوئی قوت اٹھے گی وہ حرارت خون حسین سے لے گی۔ آج ہم جس ماحول میں یہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، غزہ لہو لہو ہے اور امت مسلمہ سخت اضطراب میں ہے۔ پیغمبر حسن و امن کی توہین کو ایک فیشن کے طور پہ اپنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ڈول رہا ہے، کراچی کے حالات جس قدر مخدوش ہیں یہ آپ سے مخفی نہیں، خود کش حملے عروج پہ ہیں، اسلام کے نام پہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، علماء اور مشائخ کی ذمہ داریاں ان حالات میں فزوں تر ہیں، اگر وہ سنجیدگی سے اٹھ کر کے میدان عمل میں نہیں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا پیغام کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آج ہمیں ان حالات کے مقابلے میں کوئی بھی قربانی پیش کرنا پڑے وہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے، ہمارے بچے علی اصغر علی اکبر سے قیمتی تو نہیں ہے، ہمارے بھائی بھتیجے اور بھانجے اون و محمد سے قیمتی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اگر اب نہیں کھڑے ہوں گے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ آج امت کی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں کرا رہی ہیں اور کوئی ان کی پکار کو سننے والا نہیں۔ عافیہ صدیقی چیخ رہی ہے کوئی اس کی فریاد پر لبیک کہتا ہوا پہنچے؟ ام احمد کی چیخیں آج موصل کی گلیوں سے اٹھ رہی ہیں اور کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے، وہ پکارے تو کس کو پکارے؟ علماء، اس مرض کا مداوا تمہارے پاس ہے۔ یہ پاکستان وہ سرزمین ہے جس کی طرف حضور نے جو ہے وہ رخ انور کر کے خوشبو سونگی تھی، اور اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہاں سے لوگوں نے اٹھنا ہے اور پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے۔ اقبال نے کہا تھا سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، اور امامت دیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ یہ اس قوم نے اٹھنا ہے اور انہوں نے میدان عمل کے اندر آنا ہے۔ پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس وقت راست اقدام ہو کے آگے بڑھنا ہے اور پھر اٹھنے والا قدم پیچھے لگا۔ جی بسم اللہ۔ سامنے محترم، آج ہماری اس بزم کے اندر تشریف لائے پیر سید دیوان سلمان محسن گیلانی صاحب، میں قبلہ شاہ صاحب کی جانب سے اور تمام احباب کی جانب سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا جو ہمارے ایمن ہیں اور یہاں تشریف لائے۔ جناب کی بڑی نوازش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، میری گزارشات طول نہیں پکڑ رہی، بس چند لمحوں میں اپنی باتوں کو سمیٹنا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے۔ صرف میں آپ کی توجہ کا چند لمحوں کے لیے طالب ہوں۔ آج ان حالات کے اندر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو جو کہ فزوں تر ہو گئی ہیں ان کو سمجھنا ہے اور ہم نے میدان عمل میں بڑھنا ہے۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا اور آج اس وطن کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنا خون اس راستے میں دینا پڑا تو ہم نے گریز نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان سے ہی ہم صحیح احادیث کے اندر فرامین حضور علیہ السلام کے موجود ہیں غزوہ ہند کے حوالے سے، وہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے جو کہ امت کو سنبھالا دیں گے اور ان کے دم سے ہی بزم عالم میں چراغاں ہوگا۔ ہم اس وقت بہت جو ہے وہ حساس صورتحال رکھتے ہیں اور نازک دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔
تو رہن ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ پھر اٹھنے والا قدم آگے ہی بڑھتا جائے اور پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی ہم توہین جستجو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ میری گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی یادوں کے سائے ہمارے اوپر دراز کرے اور اس آستان نور کو سلامت اور باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اندر ایک نیکی ہے اور 99 اس کے اندر ناخوب ہے، صوفی رویہ یہ دیتا ہے کہ اس کی خوب کو دیکھ۔ فرمایا علم ظاہر 99 خوبیاں ہوں، ایک ناخوب ہو تو وہ ایک ناخوبی کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا یہ تصوف ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں تمہیں جڑنے کا درس ملے گا اور تمہیں کسی کی خوبی کا ذکر کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور آج امت کو خودکش حملوں میں مبتلا کرنے والے، توڑنے والے بہت ہو، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی تو ہو کہ جو پیغام دے، جس طرح نارے نمرود میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی ڈال کے وہ نارے نمرود کو بجھانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس الاؤ کو کسی مسافر نے پوچھ لیا تھا کہ پرندے بتا تو صحیح کہ تیرے اس چونچ بھر پانی سے، تیرے اس ایک قطرہ آب سے کیا یہ نارے نمرود کا چیخا جو شعلہ بھڑک رہے ہیں کیا یہ بجھ جائیں گے؟ فرمایا کہ تاریخ میں امر ہونا چاہتا ہوں، اپنا کردار بتلانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ وہ پھونکوں سے اس بھانپر کو اور پھٹانا چاہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنی ایک ننھی سی چونچ میں پانی ڈال کر اپنا تاریخ میں کردار اور کارنامہ لکھانا چاہ رہا ہوں کہ کون تھا نارے نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ کو شاہ دے رہا تھا اور اس کے اندر مرچ اور مسالہ اور ڈال رہا تھا۔ آج ضرورت ہے کون ہے جو اپنے گلے کی طاقت کو، اپنی سینے کی طاقت کو، اپنے دماغ کی طاقت کو، اپنے فکر کی طاقت کو، اپنے پیسے کی طاقت کو، اپنے وقت کی طاقت کو، کون ہے کہ جو نارے نمرود کو بجھانے کے لیے آگے بڑھ کر جتنی اس کے پاس سکت ہے وہ مدرسے کی صورت میں، پڑھانے کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں۔ بابا فرید کی روح آپ سے مجھ سے تقاضا کرتی ہے کوئی تو سینہ آئے، کوئی تو علم، کوئی تو ظرف ایسا آئے کہ جو امت کو جوڑے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے آپس میں جڑنے، جوڑ کر رہنے، صوفیاء کے سائے تلے اپنی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ محو گفتگو تھے علامہ مولانا محمد عمر حیات الحسینی صاحب ملتان کی سرزمین سے تشریف لائے۔ دوران گفتگو رونق افروز محفل ہوئے نواسہ سخی چند پیر سرکار جناب پیر سید حیدر امام گیلانی صاحب، عزت مآب جناب پیر سید غلام نظام الدین نجم نظامی صاحب اردو منزل پاک پتن شریف سے، اور تشریف لائے پیر سید غلام محی الدین صاحب، پیر نصیر احمد صاحب، پیر اللہ دیتا سیفی صاحب آستانہ علیہ بورے والا، پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ مولا شریف، حضرت علامہ مولانا علی یار اشرفی صاحب امیر جماعت اہل سنت بہاولپور ڈویژن، اور سٹیج کے اوپر جلوہ فرما ہوئے جناب پیر محمد علی شاکر صاحب اور دیوان عظمت سید محمد چشتی صاحب کے صاحبزادہ دیوان فرید الدین مسعود تشریف لائے، جناب پیر محمد علی شاکر صاحب اور پیر خواجہ جمال محی الدین فخری چشتی صاحب لاہور سے، اور ان کے بھائی خواجہ پیر معین الدین چشتی فخری صاحب، صاحبزادہ نوید احمد مغیربی صاحب حضور قبلہ عالم کے خانوادہ سے آپ کا تعلق ہے۔
دیگر جتنے بھی احباب رونق افروز محفل ہوئے، بالخصوص عزت مآب جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب عارف والا کی سرزمین پہ آپ بھی یہاں پہ تشریف لائے، دیگر تمام احباب زیباکار، آج کی اس خوبصورت پروقار محفل کے اندر میڈیا کے احباب بھی جلوہ فرما ہے، اور قبلہ صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب جن کی کاوشوں سے گنج شکر کے آستانہ کرم کے سائے میں ہم سب بیٹھ کے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور بالخصوص میں مشکور و ممنون ہوں آج کی اس پاکیزہ بزم میں تشریف لانے والے عظیم داعیے انقلاب عزت مآب حضرت علامہ مولانا پروفیسر صاحبزادہ جناب محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب گجرانوالہ سے سٹیج کی رونق بنے۔ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت کے خطاب سے اپنے دلوں کو ہم مستفید کریں گے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں محترم المقام جناب میاں عبدالغفور وٹو صاحب کو، چیئرمین رائل نیوز و چیئرمین قومی یکجہتی کونسل، نہیں بلکہ آقا کی محبت سے روشن ہونا چاہتا ہوں۔ اور آج میں گنج شکر کا اپنا سا غلام یہ دعوت فکر بھی دینا چاہوں گا کہ آؤ پھر سے اٹھ کے باطل نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کرو، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آؤ پھر سے مسائل کی موجودگی میں جب یہ قافلہ سوئے انقلاب پڑے گا تو پھر دیکھنا یہ لمحے تو کیا، یہ باطل نظام تو کیا، باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، اور زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ ہم وہ لوگ نہیں جو باطل کے آگے سر جھکاتے ہیں، بلکہ ہم وہ حسینی ہے جو باطل سے ٹکراتے ہیں۔ میں شعر کے ذریعے اب اپنے عظیم خطیب کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ قدم قدم پہ بچھا کے بہار کی کرنیں شب خزاں کے یہ سائے لپیٹنے ہوں گے، ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے۔ آج بڑھو اور یہ پتھر اٹھاؤ، آنے والی نسلیں سلام پیش کریں گی، جس طرح 770 سال گزرنے کے بعد آج گنج شکر کو سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہوں گا عظیم داعیے انقلاب جن کی گفتگو کا ایک ایک حرف شبنم کے قطرے سے بھی زیادہ پاکیزگی رکھتا ہے، اور میں اکثر جب ہم سنا کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے یہ الفاظ نہیں ہے، یہ موتیوں کی لڑی ہے، اور یہ حضور کے حدیث کے نور سے دلوں کو اس طرح منور کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ غلام مصطفیٰ اس کے مصطفیٰ کے نغمے الاپ رہا ہے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں عظیم داعیے انقلاب بانی مصطفی تحریک حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب کو گجرانوالہ کی سرزمین سے تشریف لائے۔ تمام احباب نعرے کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ یا اللہ تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، تقریر، درود و سلام، سادہ سب دانا ادب نال بیٹھنا، پڑھنا، سننا، خرچ کرنا، یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ چ حاضر قبول فرما۔ یا اللہ یہ سب کا ثواب خاص کر حضور نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی بارگاہ چ پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام نے توفیل تمام انبیاء کرام، تمام اصحابہ کرام، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، شہداء اسلام، چاروں سلاسل دے بزرگان دین، 14 خانوادے دے بزرگان دین واسطے پیش کرنے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ یہ سب دا ثواب حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز دی بارگاہ پیش کر دے قبول فرما۔ یا اللہ سرکار دے آبا و اجداد، پیران عظام، سرکار دی روحانی اولاد، جسمانی اولاد، خلفاء عظام،
جتنے آج تک عالم برزخ چلے گئے سب واسطے پیش کر دے قبول فرما یا اللہ بالخصوص سید منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کر دے قبول فرما یا اللہ سید سے جتنے حاضر ہیں سارے سب کے گھر میں اقدار امیدوار عالم برزخ چلے گئے انہیں واسطے پیش کرنے قبول فرما یا اللہ محفل پاک دا صدقہ